نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب اسرار الاعداد والمقادیر، سیاست ملیہ کے اس مبحث کا یہ 9واں باب ہے۔ سیاست سے متعلق جو بنیادی امور ہیں جو انسانی معاشرے میں نظم و نسق کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں، ان پر شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس باب میں نظم و نسق کے حوالے سے ان چیزوں کی گنتی اور ان کی مقدار کے تعین کے حوالے سے جو عددی سکیم ہے اس پر بحث اور گفتگو کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں جب امور سر انجام دینے کے لیے کچھ قوانین اور ضابطے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے انسانوں کو گرد و پیش کی اشیاء کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو جو کام کیے جانے ہیں ان کی تعداد کتنی ہو اور مقدار کتنی ہو۔ آپ جب بھی کسی کام کا نظم قائم کریں گے، شیڈول بنائیں گے، تو کاموں کے جیسے اوقات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کون سا کام سر انجام دینا ہے، تو یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ کتنی بار کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہو، اس کی تعداد کیا ہو۔ اس کے بغیر کوئی بھی نظم و نسق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو دین اسلام میں بالخصوص اور دنیا بھر کے تمام نظاموں میں بالعموم عددی سکیم ہوتی ہے۔ گنتی کرنے اور تعداد کو مقرر کرنے کے پیچھے کوئی ایک لاجک ہوتی ہے، اور ہر ایک ملت والا اپنے تصورات کے تحت اس عددی سکیم کو نافذ کرتا ہے۔ جیسے علم نجوم کے ماننے والے ہیں تو وہ ستاروں کی تعداد اور گنتی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ستاروں کا جو ذائچہ بنتا ہے یا سیارات کی جو گردش ہے، اس کے حساب سے وہ اپنی عددی سکیم بناتے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ ارضیاتی یا طبیعیاتی خواص کی اساس پر اپنے معاشروں کی تشکیل کرتے ہیں، تو وہ اس کی بنیاد پر اپنی عددی سکیم بناتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، اور اس نقطۂ نظر کی اساس پر چیزوں کی تقسیم و ترتیب کی جاتی ہے۔ بنیادی اقدار کسی بھی نظام کے انہیں کیا جانا مطلوب اور مقصود ہے۔ جو اقدار اور روایات ہیں، اب عددی سکیم سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ کی مفاد کے تناظر میں کرتا ہے، یا کم از کم سرمایہ کے فلسفے کو پیش کرنے والے مفکرین کے تناظر میں کرتا ہے۔ اور سوشلسٹ ہیں، وہ اپنے تصورات کے تحت محنت اگر ان کے ہاں بنیادی حیثیت رکھتی ہے تو اس کی اساس پر وہ اپنی ترتیب و تنظیم قائم کرتے ہیں۔ دین اسلام وہ اپنی ملی سیاست قائم کرنے کے لیے کن بنیادی اعداد و مقادیر کو سامنے رکھتا ہے، اس کی عددی سکیم کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا بین الاقوامی مذہب جو تمام اقوام عالم کے لیے رہنمائی دے رہا ہے، بلا تفریق رنگ نسل مذہب، تو کوئی تقسیم ایسی ہونی چاہیے جو عالمگیر تمام انسانیت کے ہاں مسلمہ ہو۔ پیچھے اوقات کی ترتیب میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ارضیاتی خصوصیات اور فلکیاتی خصوصیات سے بالا تر ہو کر مالا اعلیٰ یا عالم مثال کے تناظر میں اوقات کی ترتیب قائم کی گئی ہے۔ اوقات کے جتنے اصول بیان کیے گئے تھے ان میں ان امور کو پیش نظر رکھا گیا جو بالائی نظام
میں پیش نظر رہے ہیں، یعنی وہ اوقات جب مالا اعلیٰ کی توجہات اس کرۂ ارض پر ہوتی ہیں تو ان اوقات میں عبادات یا اعمال سر انجام دینے کی اہمیت واضح کی گئی تھی۔ اب تعداد اور مقدار، اس میں بھی اسی بنیادی اساسی اصول کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ ارضیاتی اور فلکیاتی دائرے سے اوپر جو بنیادی امور ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ہوگا، بلکہ مالا اعلیٰ سے بھی اوپر، کیونکہ تعداد ایک ہوتا ہے عدد اور ایک ہوتی ہے مقدار یا عدد اور معدود۔ عدد تو وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی گنتی کی جاتی ہے، 1 2 3 4 5 10 جو، اور ایک معدود ہے جسے گنا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سیب ہے، انار ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، درخت ہے، انسان ہے، اسے معدود کہتے ہیں یا مقدار کہتے ہیں۔ گندم ہے، کتنی مقدار ہے اس کی، تو اس کا حجم کتنا ہے، اس کی حیثیت کتنی ہے، یہ مقدار کہلاتی ہے۔ تو عدد و معدود یا قدر و مقادیر، ان کے تعین کے لیے جو اسکیم بنائی جائے اس کی اساسیات کیا ہوں۔ اب اس پوری کائنات کا جو مرکز و محور ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے، تو ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت، اور اس وحدانیت کی اساس پر خود انسان بھی وحدت نوعی یا وحدت انسانیت کے ایک دائرے میں پروئی ہوئی ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے خواہ انسانوں کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان آدم سے لے کر قیامت تک وجود پذیر ہوں گے، لیکن ان تمام میں ایک بڑی بنیادی بات جو قدر مشترک ہے، جس کی بنیاد پر ان میں وحدت پائی جاتی ہے، وہ وحدت انسانیت ہے۔ تو اعداد کی تقسیم میں یا ترتیب میں اور مقدار کے تعین میں اس وحدانیت کو پیش نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے، تاکہ جو بنیادی فکر اور فلسفہ ہے، بنیادی تو تصورات ہے جس کی اساس پر سسٹم بنانا ہے، اس کی جھلک آپ کی عددی سکیم میں بھی نظر آئے۔ جیسے کوئی کمپنی اپنے لیے کام کرتی ہے تو اپنے لیے جو اس نے مونوگرام بنایا ہے، ماٹو بنایا ہے، اس میں اس کی تمام چیزیں اپنے اس کمپنی کے کام کے تصورات کے تحت گھومتی ہیں، کسی نہ کسی انداز میں، اس کے لباس میں، اس کی شناخت میں، اس کے کام کرنے والوں کے اوپر جو ٹیگ لگایا جاتا ہے یا اسی طریقے سے مونوگرام بنایا جاتا ہے، تو اس میں ایک پوری ایک کلر سکیم کہہ لیں، عددی سکیم کہہ لیں، وہ لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ اس سے اس کی اپنی ایک شناخت اور اس کی جو یونیک حیثیت ہے وہ سامنے آتی ہے ہمارے۔ اسی طرح جو ایک دین آفاقی ہے کل انسانیت کے لیے، تو اس کی عددی سکیم کیا ہے، اس کی مقدار اور معدودات کی گنتی کی ترتیب کے پیچھے بنیادی روح کیا کار فرما ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے یہ بار بار ہر باب میں کہہ رہے ہیں، اور یہاں بھی شاہ صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات کہی ہے کہ اللہ کا دین جو ہے اس میں اندازے اور اٹکل پچو نہیں ہے۔ لیس فی دین اللہ جزاف، یہ جزاف نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، بس ایسے ہی کبھی ایک چیز داخل کر دی، کبھی کوئی، ان کے درمیان کوئی منطقی ربط نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک مکمل سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے تمام امور ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، مربوط۔ تو اوقات یا پیچھے جتنے امور بھی سیاست سے متعلق، انسانی اجتماعیت سے متعلق گزرے ہیں، وہ اور یہ عدد اور مقادیر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پورا ایک ان کا اپنا ایک داخلی سسٹم ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کے اسرار کیا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، اسے شاہ صاحب نے اس باب میں زیر بحث لا کر بڑی وضاحت کے ساتھ اس اسکیم کو اوپن کیا ہے، واضح کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے شاہ صاحب نے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے، اعلم ان الشرع لم یخص عددا ولا مقدارا
دون نظیر ہی الا لحکم و مصالحہ، جاننا چاہیے کہ شریعت کوئی بھی شریعت ہو، اگر خاص الشرع ہے، الف لام عہد خارجی کا ہے تو اس سے مراد تو یہ دین ہے، اور اگر الف لام جنس کا ہو تو سارے کی ساری جو بھی شریعت ہے، جو بھی قانون ہے، یعنی دنیا کے ہر قانون میں جو عدد اور مقدار متعین کی جاتی ہے، خاص طور پر جس تعداد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، مقدار کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اپنے بنیادی دوسرے نظائر سے ہٹ کر وہ صرف اور صرف اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں اور کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ سرمایہ کو اصل قرار دے کر ساری چیزوں کو اس کے مفاد کے لیے سسٹم بناتے ہیں تو اپنے اعداد کی تقسیم بھی اس کے مطابق لے کر آتے ہیں۔ جو محنت کو اساس بنا کر بناتے ہیں تو اس کی مصلحت کیا ہے، محنت کی اور حکمت کی مصلحت، مزدوری کی مصلحت کیا ہے، سرمایہ دار کی مصلحتیں کون سی ہیں، اس کے مطابق کیا ہے، تمام ذیلی ترتیبیں وجود میں آتی ہیں۔ تو دنیا کی ہر قانون اور ضابطے میں جو عدد ان کے سسٹمز میں استعمال کیے جاتے ہیں اور مخصوص عددی سکیم ہوتی ہے یا اس کی مقدار کی ایک خاص اجتماعیت ہوتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ مصلحتیں اور حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سسٹم اگر ہو اور اس میں یہ چیز بغیر کسی اندازے کے، بغیر کسی اس کے داخل کی جائی ہوں، محض گمانات اور تخیلات کی بنیاد پر۔ اور اس سلسلے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں، اس میں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی علمی بات یہ ہے کہ ہر شریعت میں اعداد اور مقادیر کسی حکمت اور مصلحت کے تحت جو اس نظام میں مطلوب ہیں اس کے مطابق بنتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم کر لینی چاہیے کہ اس سلسلے میں پورے طور پر اندازے پر اعتماد کیا جاتا ہے، ایسا اندازہ جو لوگوں کی حالت کی معرفت پر مبنی ہوتا ہے۔ لوگ جن کو آپ پابند بنا رہے ہیں ان سے جو آپ کو اخلاق و اقدار مطلوب ہیں اور ان میں کرنے کی طاقت بھی ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر اس کام کرنے کی تعداد متعین کی جاتی ہے کہ یہ کتنی طاقت رکھتے ہیں اور کتنا ان کو کرنا چاہیے۔ اور جو بات پچھلے باب میں اوقات کے سلسلے میں کہی تھی کہ دو چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ لوگ جن کو آپ کسی کام کا پابند بنا رہے ہیں، کتنی مرتبہ کرنا ہے یا کتنی مقدار میں کرنا ہے، ان کی استطاعت اور صلاحیت کتنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو خلق آپ کو مطلوب ہے وہ بھی پورے طور پر وجود میں آ جائے، یہ نہ ہو کہ اس کی مقدار یا تعداد اتنی تھوڑی ہو کہ وہ خلق ہی پیدا نہ ہو سکے جو آپ کو نتیجہ مطلوب ہے۔ تو دونوں میں اندازے سے ایک جو ماہر سیاست ہوتا ہے یا نظم و نسق قائم کرنے والا ہے، جو لیڈرشپ اور قیادت ہے، وہ اس ایک اندازہ اور ایک بیلنس شیٹ بناتی ہے اور اس کے مطابق اس مقدار کا تعین کیا جاتا ہے۔ وما یلیق بہم عند سیاستہم، جو مکلفین پابند جن کو کیا جا رہا ہے ان کی حالت پر بھی مبنی ہے، اور ان کی سیاست کے لیے وہ مقدار اس مطلوبہ خلق کو حاصل کرنے کے کس حد تک لائق ہے، کس حد تک وہ خلق اس مقدار کے کرنے سے پورا ہو جائے گا۔ یہ ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے سب سے پہلے بیان کیا۔ اب گویا کہ ہر قانون میں کچھ حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی مطلوبہ اقدار و اخلاق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو اس اجتماعیت سے مطلوب ہے، جو کام، جو خلق، جو اقدار، تو وہ پورا کرنے کے لیے کون سی حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حکمتیں اور مصالح وَهَذِهِ الْحِكَمُ وَالْمَصَالِحُ تَرْجِعُ إِلَىٰ أُصُولٍ،
3 بنیادی اساسی اصول کار فرما ہے ان تمام حکمتوں اور مصلحتوں کے حوالے سے۔ اب چونکہ اس دین اسلام جس کا تعلق تمام انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے اور انسانیت کے درمیان وحدت پیدا کرنی ہے، تو وحدت انسانیت مطلوب ہے، اور وحدت انسانیت کے جو بنیادی اخلاق ہیں یہ 4 ان میں پیدا کرنا مقصود ہے، اور ان کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو اس کی جو عددی سکیم ہے اس میں واحد بڑا بنیادی کردار ادا کرے گا، اور یہ صرف انسانیت ہی کے محدود نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا نظام، بلکہ اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا، اس کا نظام چلانے والا، اس میں تجلیات یا تدبیرات کے سسٹم کو کنٹرول کرنے والی وہ ایک ہی اللہ وحدہ کی ذات ہے۔ اس لیے ان حکمتوں میں اس کو سب سے پہلے پیش نظر رکھا جائے گا۔ وہ چند اصول کیا ہیں، ان میں پہلا اصول بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی عدد بنائے جائیں، جو بھی عددی سکیم ہو، جن کاموں کے کرنے کا بھی حکم دیا جائے، ممکن حد تک اس میں وحدانیت کا پہلو پایا جائے، کیونکہ وحدت انسانیت اور وحدت خدا، توحید خدا تقاضا کرتی ہے کہ عددی سکیم ایسی ہو کہ جس میں عدد وتر بن رہا ہو، واحد بن رہا ہو، اس عدد کے مطابق ان کو کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ شاہ صاحب نے کہا پہلا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ ان الوتر عدد مبارک، وتر ہونا یہ ایک بڑا مبارک عدد ہے، بابرکت، لا یجاوز عنہ ما کان فیہ کفایۃ، اس عدد کو پیش نظر رکھا جائے گا جی، اس عدد کے نتیجے میں جو خلق مطلوب ہے جب تک وہ کفایت کرتا ہے اس وقت تک اس عدد کو، وتر کے عدد کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہ وتر کا لفظ بھی ہے اور وتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وتر زیادہ استعمال، اس کا مطلب ہے فرد، اور یہاں کہا گیا ہے، حدیث بیان کی شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی تینوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ان اللہ وتر، بے شک اللہ پاک وتر ہے، یعنی الفرد الواحد، ایک، یحب الوتر، اللہ پاک وتر کو پسند کرتا ہے۔ فاوتروا یا اہل القرآن، اہل قرآن وتر پڑھا کرو، یعنی نماز کو وتر بنایا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی جو محبت ہے اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم ہو جائے۔ رکعات کی وہ مقدار جس کے ذریعے سے وہ وتر بن جائے، یہ پڑھا کرو۔ اب اس حدیث کا سیاق و سباق تو وتر سے متعلق ہے، لیکن اس میں بنیادی بات یہ کی کہ اللہ خود وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، تو وتر والی نماز جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگی، کیونکہ جب وتر کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ تو دلیل لائے ہیں حدیث سے، شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہی ہے کہ جب کوئی قانون اور ضابطہ متعارف کراتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو حدیث یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قول یا آیت سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور پھر عقلی دلیل دیتے ہیں۔ وسرہ سے شاہ صاحب نے عقلی دلیل دی ہے وتر کی حقیقی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے۔ شاہ صاحب نے کہا انہ ما من کثرۃ الا ومبدأها وحدۃ، دنیا میں جتنی بھی کثرتیں ہیں کسی درجے کی، کسی بھی پہلو سے، ہر کثرت کا جو ابتدا ہے وہ کس سے ہے؟ وحدت سے ہے۔ وحدت ہوگی تو پھر کثرت ہوگی،
پوری کائنات پر غور کر لیجیے، آگے شاہ صاحب بیان کریں گے ایک مثال کہ جتنے بھی جواہرات اور اعراض ہیں، مقولات جواہر میں بنیادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کا ایک وتر ضرور ہوگا، وتر سے ہی آگے سارا کام چلے گا، جتنے علوم بھی لے لو۔ اب ریاضی یا علم الحساب میں ایک سے بات شروع ہوگی، ایک ہوگا تو دو ہوگا، تین ہوگا، چار ہوگا، پانچ ہوگا، جتنی بھی کثرت پہ چلے جائیں تو کثرت واپس لوٹ کر کہاں آئے گی؟ ایک پر آئے گی۔ 10 کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ایک کا اضافہ ہوگا تو 11، 20 کے بعد ایک کا اضافہ ہوگا تو 21، پوری گنتی چلے جاؤ۔ 100 آیا تو 100 کے بعد دوبارہ لوٹ کر کہاں آئے؟ 101 پر۔ اسی طرح 1000 آیا تو 1000 سے 1001۔ تو تمام جتنی بھی کثرتیں ہیں مثلاً عدد میں، تو ہر کثرت واپس لوٹ کر آتی ہے، اس کا اصل مرکز اور منبع جو ہے وہ وحدت ہے۔ آپ جیومیٹری میں چلے جائیں تو کوئی شکل جو آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہر شکل کا آغاز نقطے سے ہوگا، نقطے سے خط اسے کہتے ہیں جو نکات پر مشتمل ہے۔ پھر خطوط سے کیا ہے؟ سطح سے پھر جسم، جس میں طول، عرض اور عمق پایا جاتا ہے، 3 ڈائمینشنز پائی جاتی ہیں۔ اگر نقطہ نہیں لگا آپ کا، پرکار سے آپ نے نقطہ نہیں لگایا اور وہ ہل رہا ہے تو کوئی شکل وجود میں نہیں آ سکتی جی۔ آج یہاں کل وہاں، آپ پہلے ایک نقطہ فرض کریں گے، وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے۔ کھلی زمین پر جب بھی کوئی آپ گنتی شروع کرنا چاہیں گے تو ہر گنتی کے لیے ایک نقطہ لگائیں گے کہ یہاں سے اتنے فٹ، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وحدت کے بغیر، کسی نقطے کے بغیر کوئی نہ خط بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی شکل مثلث، مسدس، مربع بنائی جا سکتی، نہ کوئی دائرہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو پہلے اس وحدت کو متعین کرنا ہوگا، اس کے بغیر کثرت نہیں ہو سکتی۔ کوئی علم لے لیں، طبیعیات کا علم لے لیں، فزکس لے لیں، کیمسٹری لے لیں، الجبرا لے لیں، جیومیٹری لیں، الحساب لیں، تمام طبیعیاتی قوانین تمام لے لیں، فلکیاتی تمام قوانین لے لیں، جب تک سورج کو مرکز نہیں مانیں گے تو باقی تمام سیارات کی گردش کا نظام، سورج ہی اپنی جگہ سے ہل گیا، جیسا کہ قیامت سے پہلے واپس الٹا چلنا شروع ہوگا تو سارا سسٹم ہی کیا ہو جائے گا؟ الٹ ہو جائے گا۔ تو تمام تر ستاروں کا مرکز و محور کیا ہے؟ وہ ایک سورج ہے، اور یہ ہزاروں سورج جس کہکشاں کے میں ہیں تو کہکشاں کے محور اور مرکز کی طرف کی اساس پر گردش میں ہے جی۔ تمام الیکٹران، پروٹون، نیوٹران جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب نیوکلس کے ساتھ کیا ہے؟ اس وحدت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ وحدت نہیں ہے، وہ مبدا نہیں ہے تو یہ باقی کچھ نہیں ہے۔ تو ہر کثرت کے پیچھے ایک وحدت ہوتی ہے۔ ما من کثرت، شاہ صاحب نے دنیا کی کوئی کثرت نہیں چھوڑی، مکمل عموم، الا ومبدأها وحدۃ۔ اچھا، اب جتنی بھی کثرتیں ہیں ان کی 2 شکلیں ہیں۔ ایسی کثرت جو وحدت کے قریب تر ہے اور ایسی جو وحدت سے بعید تر ہے۔ جو وحدت کے قریب ہے یعنی اس میں 1 گنا وحدت پائی جاتی ہے تو وہ اس وحدت کے قریب ہوگی، مشابہ ہوگی۔ مثلاً 3، مثلاً 7 کا عدد اس وحدت کے کیا ہوگا؟ قریب ترین ہوگا۔ لیکن مثلاً 2، مثلاً 4، مثلاً 8، ان میں وحدت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ جب بھی تقسیم ہوں گے تو 2 پر تقسیم ہوں گے، یعنی جوڑا جوڑا ہوگا، کثرت ہی ہوگی، تو اس میں کثرت حقیقی پائی جاتی ہے۔
اور وہ اعداد جن کو مساوی طور پر برابر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ گویا کہ وحدت کے اس میں ایک ایسا واحد ہے کہ جس کی وجہ سے وہ برابر تقسیم نہیں ہو رہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَقْرَبُ الْكَسْرَاتِ مِنَ الْوَحْدَةِ، کثرتوں میں سے جو قریب ترین وحدت کے ہے وہ ہے ما کان وطرن، جو وطر ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اذ کل مرتبۃ من العدد فیہا وحدۃ غیر حقیقیۃ، ایک وحدت حقیقی ہوتی ہے، ایک وحدت غیر حقیقی ہوتی ہے۔ عدد کا ہر مرتبہ، جتنے بھی مرتبے عدد کے آگے آپ گنتے ہیں، ان میں ایک وحدت غیر حقیقیۃ، وحدت تو ہوتی ہے لیکن حقیقی وحدت نہیں ہوتی۔ وہ 2 واحد سے مل کر بنی ہے، مثلاً 2 4 واحدوں سے مل کر بنی ہے، یا 10 واحدوں سے مل کر بنی ہے۔ بہا تصیر تلک المرتبہ، اسی وحدت کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ وجود میں آیا ہے۔ 1 سے آپ نے گنتی شروع کی، دوسرا مرتبہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ علم الاعداد کی ذرا گہری بحث ہے، تو اس کو شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف مراتب ہیں گنتی کے، تو ہر مرتبے میں جو وحدت ہے وہ غیر حقیقی ہے، اور اسی مرتبے کی وجہ سے، اسی غیر حقیقی وحدت کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ متعین ہوا۔ مثلاً آگے مثال دی، فالعشرۃ مثلاً 10 کا عدد ہے، تو وحدات مجتمعات، یہ 10 وحدتوں کی اجتماعی شکل ہے، 10 وحدتوں کی ایک اجتماعی شکل ہے، اور اس شکل کی بنیاد پر اس کو واحد کہا گیا، یعنی ایک دھاکہ آپ نے شمار کیا 10 وحدتوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ وحدت غیر حقیقی ہے جی، اس لیے کہ یہ 10 جو ہے، 10 کا عدد کثرت ہے، اگرچہ ایک پر کیا ہے، مشتمل ہے۔ اب اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ لا خمسۃ و خمسۃ، یہ 5 اور 5، یعنی 5 اور 5 پر بھی جوڑیں تو 5 اور 5 2 مل کر بھی تو جوڑے ہیں نا۔ واحلا حاضل قیاس، اسی طرح آپ 20 تک چلے جاؤ، 30 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ جہاں تک بھی جاؤ، تو اب ہم ایک ہزاریہ ایک وحدت ہے، 100 ایک وحدت ہے جو 100 وحدات پر مشتمل ہے۔ وَتِلْكَ الْوَحْدَةُ، یہ وحدت جو مثلاً 10 کی 20 کی 40 کی 50 کی 100 کی 1000 کی، یہ وحدت اعتباری ہے، حقیقی وحدت نہیں ہے کہ 100 کے اعتبار سے وہ ایک وحدت ہے، ایک مجموعہ مل کر، یا 10 کو ملا کر ایک وحدت ہے، لیکن حقیقی وحدت نہیں ہے۔ یہ وحدت جو ہے اپنے تمام مراتب میں، ہر مرتبے میں یہ وحدت حقیقیہ کا نمونہ ہے، نموذج الوحدت الحقیقیہ، کہ ایک 10 تھے، 10 ایک مل کر کیا ہے، اس کا ایک مجموعہ بنا جس کو اعتباری طور پر ہم نے کہہ دیا کہ یہ 10 ہے۔ وَمِيرَاثُهَا مِنْهَا، ان وحدتوں کی میراث یا اس کی وراثت ہے جو اس 10 کے دھاکے کے اندر مثلاً آئی ہے۔ اب اگر اس کے مقابلے میں دیکھو، جو وطر ہوتا ہے، وَفِي الْوِطْرِ هَذِهِ الْوَحْدَةُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَهُوَ الْوَحْدَةُ، جو اصل وطر ہے، جو اپنی وحدت اور اس سے اپنی مماثلت رکھتا ہے، وہ وحدت وہ ہے جو عدم الانقسام الی عددین صحیحین متساویین، کہ جو عدد، ان وحدات میں سے جو عدد 2 صحیح عدد پر بغیر کسی
تقسیم کے مساوی طور پر تقسیم نہ ہو سکتا ہو۔ مثلاً 3 ہے، 3 کو مساوی طور پر 2 الگ الگ عدد میں آپ تقسیم، 1.5 ادھر آئے گا، 1.5 ادھر آئے گا، یعنی ایک وحدت کو آپ کو توڑنا پڑے گا۔ 10 میں تو یہ ہوا تھا کہ 10 کے اندر 1 2 3 10 وحدتیں جمع تھیں، لیکن 3 کے اندر آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے، مساوی طور پر تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ 2 صحیح عدد میں وہ 3 تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 3 جو ہے زوج کے مقابلے میں واحد یعنی ایک کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، زیادہ قریب تر ہے۔ 2 زوج ہے، جوڑا ہے، کثرت ہے، اور 3 وتر ہے، اس لیے کہ اس کا ایک جو ہے وہ تقسیم 2 مساوی عدد میں نہیں ہو سکتا۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں وَقُرْبُ كُلِّ مَوْجُودٍ مِّن مَبْدَئِهِ، ہر وہ عدد جو اپنے اصل مبدا کے جتنا قریب ہوگا، موجود الی قربہ من الحق، اب جب اللہ ایک ہے تو یہ وحدانیت جس جس میں بھی پائی جائے گی وہ اس ایک کے قریب تر ہوگا۔ اب 3 کے عدد میں بھی ایک کی نسبت پائی جاتی ہے، ایک سے قربت پائی جاتی ہے، اور جب ایک سے قربت پائی جاتی ہے تو اس ایک کا اثر پڑے گا 3 پر، 2 کے مقابلے میں یا 4 کے مقابلے میں۔ لأنہ مبدأ المبادی، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ مبدأ المبادی ہے، اور والاتم فی الوحدۃ متخلق بخلق اللہ، اللہ نے کہا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، تو جس میں جس درجے کی وحدت ہوگی اس میں وہ اللہ کے اخلاق کا یا اللہ کے اسماء الحسنہ کا اثر جو ہے، وحدانیت کا اثر جو ہے وہ ضرور پایا جائے گا۔ یہ راز ہے حضور کے اس جملے کا کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ ایک ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، جو اس وحدت کے قریب تر ہے۔ تو اب پوری عددی سکیم ایک کے گرد گھوم رہی ہے، جہاں جہاں ایک ہوگا وہاں وہاں ان اعمال کو ان اخلاق کے پیدا کرنے کے لیے ضروری اور لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی عدد استعمال ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں عدد استعمال کیے ہیں اس اصول پر پورے اترتے ہیں، جیسا کہ آگے مثالوں سے بات آ رہی ہے، وہ حدیثیں لا رہے ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے یہ کہا، اگلی ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، ثم اعلم، پھر بھی یہ بات جان لو کہ ان الوتر علی مراتب شتیٰ، یہ جو وتر ہے اس کے بھی پھر بہت سارے درجے ہیں۔ اب پہلے علمی قاعدے سے تو عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو وتر کے قریب تر ہوگا، واحد کے قریب تر وتر ہوگا، اس پر اس واحد کے اثرات آئیں گے۔ اب یہاں آگے کہہ رہے ہیں کہ اس وتر کے بھی کئی درجات ہیں۔ ایسا وتر جو یشبہ الزوجہ، دو جوڑے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی طرف میلان رکھتا ہے۔ مثلاً مثال دی شاہ صاحب نے یہاں، جیسے 9، اب 9 کا عدد اور ایسے ہی 5 کا عدد، یہ وتر تو ہے، 9 وتر ہے، مساوی طور پر آپس میں تقسیم 4.5 4.5 آتے ہیں، یا 5 بھی وتر ہے، وہ بھی 2.5 آتے ہیں، لیکن یہ ایسے وتر ہیں جو جوڑے سے زوج کے ساتھ زیادہ میلان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ 9 اور 5، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا وتر ہے جو زوج سے مشابہت رکھتا ہے۔ فَإِنَّهُمَا بَعْدَ إِسْقَاطِ الْوَاحِدِ يَنْقَسِمَانِ إِلَى زَوْجَيْنِ، اس لیے کہ یہ دونوں عدد ایسے ہیں
کہ اگر ان میں سے ایک گرا دیا جائے تو جوڑے میں تقسیم ہو جائے گا۔ 9 میں سے ایک اڑا دیا جائے تو باقی 8 بچتے ہیں، 8 ہمیشہ جوڑا ہوگا، یا 5 میں سے ایک اڑا دیا جائے تو باقی 4 بچتے ہیں تو 2 جوڑے ہو گئے۔ لیکن 9 کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ وَالتِّسْعَةُ وَإِن لَّمْ تَنْقَسِمْ إِلَىٰ عَدَدَيْنِ مُسَاوِيَيْنِ، 9 اگرچہ مساوی عدد میں تو تقسیم نہیں ہو سکتا، 9 مساوی عدد میں تو تقسیم نہیں ہو، 4.5 آئیں گے، لیکن فَإِنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَىٰ 3 متساویات، 3 میں مساوی تقسیم ہو سکتا ہے، 3 تیا 9۔ کما ان الزوج ایضاً علی مراتب، اب جیسے یہ وطر تھا جو زوج کے مشابہت یا زوج کے زیادہ قریب، جوڑے کے قریب تھا، ایسے کچھ زوج ایسے ہوتے ہیں وہ بھی چند مراتب رکھتے ہیں۔ ایک زوج وہ جوڑا وہ ہوتا ہے جو وطر کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، مثلاً 12 کا عدد، اب 12 کا عدد زوج ہے، جوڑا ہے، لیکن یہ وطر سے مشابہت رکھتا ہے کیا کہ آپ اس کو اگر 4 پر تقسیم کریں تو تب بھی 3 4 بنتے ہیں، تو 3 پھر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو 3 پہ تقسیم کریں تو اگرچہ 4 جوڑے بنتے ہیں لیکن وہ جو اپنی الگ تقسیم ہے 3 کی وہ وطر ہے۔ تو زوج ایسا ہے جو وطر سے مشابہت رکھتا ہے، فَإِنَّهُ 3 4، یا تو 3 کے 4 جوڑے ہیں، یہ ایسے ہو سکتا ہے، تو 3 پر ہوئے 4 جوڑے، اور اگر 4 پر بھی لاؤ تو پھر بھی وہ 3 ہوئے، 4 تیا 12۔ یا جیسے مثلاً کا 6، تو 6 جو ہیں وہ 3 جوڑے، یعنی جوڑے ہونے میں کیا ہے 3، یہ اصل میں تو زوج ہے لیکن مشابہت رکھتا ہے کس سے؟ ایک پہلو سے، وطر سے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ زوج جو وطر سے مشابہت رکھتا ہے ایسا عدد، یا وطر جو زوج سے مشابہت رکھتا ہے، اس کی مثالیں شاہ صاحب نے دے دی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان تمام وطروں کا جو امام ہے وَأَبْعَدُهَا مِن مُشَابَہَةِ الزَّوْجِ، زوج کی مشابہت سے قطعی بہت دور، اور ان کا اصل امام وہ کیا ہے؟ ایک الواحد۔ اب واحد جو ہے اس میں زوجیت کا، جوڑے ہونے کا کوئی کانسیپٹ کسی درجے میں بھی نہیں ہے، یہ تو امام ہے۔ تمام وطروں کا امام کون ہے؟ ایک کا عدد، وَوَصِيُّهُ فِيهَا وَخَلِيفَتُهُ وَوَارِثُهُ، اس کا نائب اور خلیفہ اور اس کا وارث اور اس کا وصی، یعنی اس کا قائم مقام، وہ 3 کا عدد ہے اور 7 کا عدد ہے، 2 عدد ہے، 3 اور 7۔ اب 3 مساوی طور پر تقسیم، اگر آپ اس کو 1 پہ تقسیم کریں گے تو 3 ایکے بنیں گے نا، اور وہ 3 ایکے بھی 1 ہیں۔ اگر بالفرض اس کا 1 نکال بھی دیا جائے تو تب بھی جو 2 ہے، وہ جو جوڑا بنا ہے اس کے ساتھ تیسرا لگ رہا ہے، موجود ہے، اور الگ الگ بھی لیں تو تب بھی 3 ایکے ہیں، تو 3 کا عدد 1 کا خلیفہ اور نائب ہے، اس کا وصی ہے۔ وصی وہ ہوتا ہے کہ جب اصل موجود نہ ہو تو اس کا جانشین، جی، وَوَارِثُهُ، وارث بھی وہی ہے، اور اس 3 کا اگلا وارث جو ہے وہ 7 کا عدد ہے۔ 7 کے عدد کا معاملہ بھی یہی ہے کہ 7 کے عدد میں
اگر ایک نکال بھی دو تو 2 3 ہو سکتے ہیں، 3 3 6، 3 کا عدد اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر 2 2 کے جوڑے بھی لانے ہیں تو وہ بھی 3 ہوں گے، 2 2 کے جوڑے بھی لائیں گے تو وہ کتنے ہوں گے؟ 3 ہوں گے۔ اور اگر آپ ایک کو ساتویں کو 7 رکھے ہوئے ہیں تو تب بھی برابر تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے درجے پہ جو وتر کا امام ہے وہ 1 ہے، اس کے بعد اس کا خلیفہ 3 ہے، اس کے بعد اس کا خلیفہ 7۔ تو گویا کہ وتر کے اعتبار سے بنیادی عدد 3 ہو گئے۔ وما سوا ذالک، ان 3 وتر کے ان 3 اعداد سے ہٹ کر جتنے بھی باقی زوج ہوں یا اوتار ہوں وہ اس واحد کی قوم اور اس کی امت ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا فَإِنَّهُ مِنْ قَوْمِ الْوَاحِدِ وَأُمَّتِهِ، اس ایک کی قوم اور اس ایک کی باقی ساری کی ساری کیا ہے؟ امت۔ وَلِذَالِكَ، یہی وجہ ہے کہ اختار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواحدہ والثلاثۃ والسبع فی کثیر من المقادیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جتنی مقدار متعین کیے ہیں ان میں 1 ہے، 3 ہے اور 7 اکثر مقادیر میں، جیسا کہ آگے مثالیں آ رہی ہیں کچھ حدیث سے۔ وحیث اقتضت الحکمت ان یؤمر باکثر منہا، اور اگر کہیں حکمت تقاضا کرتی تھی کہ ان 3 سے زیادہ یا 7 سے زیادہ کسی عدد کو لایا جانا ضروری ہو تو وہاں بھی حضور نے ایسا عدد پسند کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو گنتی آگے بڑھے تو وحدانیت یا وتر کی کوئی نہ کوئی شکل اس کے اندر ضرور پائی جائے۔ جیسے کل واحد یترفع الی 10 و 100 و 1000، کہ واحد چلتے چلتے کہاں چلا جاتا ہے؟ 10 پر، 100 100 پر یا 1000 پر۔ اب اس کو اگر 1 شامل کریں، 10 کے اوپر 1 شامل کریں تو کیا ہو گیا؟ 11 احد 10 کوكباً۔ 100 آ گیا تو 100 کے اوپر 101، 1000 آ گیا تو اس کے اوپر 1001۔ اب 1 کا ترفع یعنی آگے کہیں عدد زیادہ شامل کرنے پڑے تو 1 کا اضافہ کر دیا، 10 پر اضافہ کیا تو 11، 100 پر اضافہ کیا تو 101، 1000 پر اضافہ کیا تو 1001۔ اسی طرح کہیں اگر مزید ضرورت پیش آئی 3 سے اوپر جانے کی تو 33 سے لے کر گئے حضور 33 پر، الی 30 و 33 و 30، 33 پر، یا 300 300 پر۔ زکوٰۃ کے نصاب میں 30 سے شروع ہوا بعض جانوروں میں اور 300 تک چلا گیا جی، یا 7 سے شروع کیا اور 70 پہ چلا گیا۔ قرآن نے بھی یہ استعمال کیا منافقین کے بارے میں استغفار کے سلسلے میں کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے استغفار کریں گے عبداللہ ابن ابی کے لیے تو اللہ میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو 7 سے ایک دم چھلانگ مار کر آگے چلے گئے کہاں؟ 70 پہ۔ تو 70 کا عدد، 30 کا عدد، 33 کا عدد یا 21 کا عدد یا 11 کا عدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن حد تک اپنے اعداد کی اگر اسکیم پر غور کریں حضور کی تمام احادیث پر تو وتر کو کیا ہے؟ ترجیح دی ہے۔ ایسے ہی 700، ایک نیکی کا عمل کرو تو 700 گنا، گندم کی بالی کا ذکر کیا اس میں 700 دانے، فإن الذی، کیونکہ اس کے ذریعے سے ترفع حاصل ہوا یعنی اگلا بلند مرتبہ آیا تو کأنہ ہوا بعینہ،
وہ ایک کے قریب قریب رہا وطر کے طور پر، اس ایک نے آ کر اس کو وطر بنا دیا۔ اسی لیے شاہ صاحب نے کہا وَلِذَٰلِكَ سَنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِئَةَ کلمۃ بعد کل صلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ کوئی تسبیح پڑھنے کا نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی جو تقسیم حضور نے کی وہ کیا تھی؟ 33 مرتبہ ایک، 33 مرتبہ ایک، 33 مرتبہ ایک، اور 100ویں مرتبہ ایک جی۔ تو اس کے ذریعے سے 33 کے عدد کو کیا ہے بیان کیا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، پھر الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ان تمام کے لیے پھر آخر میں ایک دفعہ اور، تاکہ وہ وحدت جو ہے مزید ہو جائے۔ ثم قسمها الى 33 ثلاث مرات وافضل واحد، تاکہ لیسیر الامر کلہ وطرا، تاکہ سارا کا سارا کیا بن جائے؟ وطر بن جائے۔ راجعا الی الامام، یہ تینوں 33 ایک امام اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ جڑ جائے، یا اس کے وسیع کے ساتھ جڑ جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہی نہیں، یہ تو عدد کی بات ہم نے بیان کی، وَكَذَلِكَ لِكُلِّ مَقُولَةٍ مِّن مَقُولَاتِ الْجَوْهَرِ وَالْعَرْضِ، جتنے بھی جواہر اور اعراض سے متعلق مقولات ہیں، ہاں جی، ہماری منطق کی کتابوں میں ان 8-10 مقولات کا ذکر ہے، کیف، عین وغیرہ وغیرہ وغیرہ، زمان، مکان، ان تمام میں جتنے مقولات ہیں وہ وحدت سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہی پھیلتے ہیں۔ مثلا مثال آگے دے رہے ہیں، ان کے اندر ایک امام ہوتا ہے اور ایک امام کا وسیع ہوتا ہے۔ مثلا شاہ صاحب نے کہا جیومیٹری میں جہاں اشکال بنائی جاتی ہیں، کن نقطہ تھی، نقطہ امام ہوتا ہے، نقطہ امام ہے، دائرہ اور کرہ یہ اس کے وسیع ہیں۔ شکلوں میں اشکال تو بہت ساری ہیں نا، مربع، مخمس، مسدس، مستطیل، مختلف شکلیں ہیں، لیکن ان تمام اشکال میں جو وطر سے تعلق رکھنے والا ہے سب سے پہلے کیا ہے؟ نقطہ۔ اس نقطے سے ہی ساری شکلیں بنی، اور نقطہ وہ ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم ہوتا ہے، ناقابل، نہ طول میں، نہ عرض میں، نہ عمق میں، کسی صورت نقطہ نہ بالفعل اور نہ بالوہم، اپنے تخیل کے اندر بھی آپ نقطے کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ نقطہ وہ ہوتا ہے جو خیال میں بھی تقسیم نہ ہو، یعنی ایک ایسا ایٹم ہوتا ہے جو ناقابل تقسیم اکائی ہوتی ہے، جو ناقابل تقسیم اکائی ہے وہی نقطہ ہے۔ اسی نقطے سے کیا ہے؟ دائرہ بنتا ہے جب شکل میں ہو، سطح پر ہو۔ پرکار سے آپ نے نقطہ لگایا اور پھر اس کے بعد پرکار گھما کر مساوی نسبت کے ساتھ گھمائی تو کیا بن گیا؟ دائرہ بن گیا۔ تو نقطہ جیسے گول تھا، نقطہ جیسے گول تھا، ایسے ہی دائرہ بھی کیا ہے؟ گول۔ اور اگر کسی جسم، مثلاً گیند لے کر آئیں تو وہ کرہ کہلاتا ہے۔ جسم جس کے اندر کوئی زاویے نہ ہوں تو اس کا بھی ایک محور نقطہ ہوگا، جس نقطے سے آپ نے اس جسم کو جس طرف سے بھی، جس پہلو سے بھی دیکھ لو وہ گول، گویا کہ دائرہ ہو، نقطے کا بڑا ہوا ہاں جی جسم ہوگا وہ۔ تو دائرہ اور کرہ یہ نقطے کے خلیفے ہیں، ان میں بھی وطر ہونا پایا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی شکلیں ہیں وہ اس کی امت ہے، مربع، مخمس، مستطیل، مسمن وغیرہ، 8 کونے والے، 6 کونے والے، 7 کونے والے، جو بھی بنا لو۔ وَأَقْرَبُ الْأَشْكَالِ إِلَيْهِ، اور یہ اشکال یعنی کرہ اور دائرہ یہ اس نقطے کے قریب ترین اشکال میں سے۔ اب یہ تو شاہ صاحب نے بات واضح کر دی کہ جس علم میں بھی چلے جائیں وہاں اعداد میں جو وحدت ہے وہ مبدأ المبادی ہے، باقی کثرتیں اس سے ہوئیں، اور ان کثرتوں میں سے کچھ کثرتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وحدت سے کیا ہے؟ مناسبت رکھتی ہیں۔
مبدأ المبادی سے، کیونکہ جتنی بھی شکلیں ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں نقطے سے، تو نقطہ اصل ہوا، باقی سارے تو اس کی ذیل ہے۔ اب یہاں شاہ صاحب ایک کشفی واقعہ اپنے والد گرامی کا بیان کرتے ہیں نقطے، دائرے اور کرے سے متعلق۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وحدثنی ابی قدس سرہ، مجھ سے میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی اللہ تعالیٰ ان کی روح کو مقدس بنائے، کیا کہ انہ رعا واقعتاً عظیمتاً، انہوں نے بڑا عظیم واقعہ دیکھا، تمثل فیہا الحیات والعلم والارادہ وسائر الصفات الالہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، پیچھے 5ویں مبحث میں توحید کے بعد جو اللہ کی صفات کا ذکر آیا تھا، ہاں جی، وہ تمام صفات یا تو صفات عالم مثال میں ان کو مشاہدہ ہوئیں، اور او قالا، چونکہ روایت کر رہے ہیں والد صاحب سے تو شاہ صاحب کو یہاں اشتباہ ہو گیا کہ صفات کہا تھا صفات الہیہ، یا اللہ کے اسماء کہا تھا الحی والعلیم والمرید وغیرہ وغیرہ، تمام اسماء الحسنہ جو ہیں۔ لا ادری ای ذالک قالا، مجھے اس وقت پختہ یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی بات کہی تھی، صفات الہیہ کا تذکرہ کیا تھا، الحیات العلم وغیرہ کا، یا الحی والی صفت کا اسم کا ذکر کیا تھا، جو بھی دونوں میں سے کہیں بات تو ایک ہی ہے۔ میرے سامنے ان کی مثالی صورت بیان دکھائی گئی مجھے، بصورت دوائر مضیۃ، ایسی شکل و صورت میں کہ چمکدار دائروں کی صورت میں، اللہ کی صفت حیات، اللہ کی صفت ہاں جی ارادہ وغیرہ وغیرہ، اسماء جو اسماء الحسنہ ہیں وہ عالم مثال میں مجھے مشاہدہ کرائے گئے گول دائرے کی شکل، چمکتا ہوا دائرے کی صورت میں، دائرہ مضیہ۔ ثم نبہنی علی، پھر شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات اللہ نے اس پر متنبہ کیا، وہ شے جو بسیط شکلوں کی صورت میں دنیا میں جب بھی عالم مثال میں مثالی شکل اختیار کرتی ہے تو ان میں سے سب سے جو بہترین شکل ہوتی ہے وہ جو نقطے کے قریب تر ہو۔ تو یہ گول دائرے میں جو مجھے اللہ کے اسماء نظر آئے تو ذات باری تعالیٰ کا جو نقطہ ہے ذات واحد کا، اس کے قریب تر کرے کی شکل ہوتی ہے، اس پر مجھے متنبہ کیا گیا۔ اور وَهُوَ فِي السَّطْحِ الدَّائِرَةِ، اور وہ جو نقطے کے قریب ترین شکل ہے وہ دائرہ کی سطح ہے۔ دائرہ ہوتا ہی سطح پر ہے، دائرے کا اپنا جسم نہیں ہوتا، جو شکل آپ کاغذ پر بناتے ہیں دائرے کی وہ سطح ہوتی ہے، اس میں عمق یا جسمانی چیز نہیں ہوتی۔ کرے کے اندر تو جسم ہوتا ہے، دائرے کے اندر نہیں۔ وفی الجسم الکرہ، اور اجسام کی سطح پر آئیں تو وہاں قریب ترین جو چیز ہے نقطے کے وہ کرہ ہے۔ تو دنیا میں یا اشکال ہیں یا اجسام ہیں، تو اشکال میں سب سے قریب ترین شکل نقطے کے کیا ہے؟ دائرہ، اور اجسام میں سب سے قریب ترین کیا ہے؟ کرہ۔ یہاں شاہ عبد الرحیم کی بات مکمل ہو گئی، اس لیے کہا انتہا کلامہ، ان کا کلام مکمل ہو گیا، یعنی یہاں تک بات انہوں نے مجھ سے یہ بات بیان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جب تجلیات اس کرۂ ارض پر پڑتی ہیں تو وہ تجلیات جب اسماء الہیہ سے روشن تجلیات دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو وہ دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں، یا اجسام کی صورت اختیار کرتی ہیں تو وہ کرے کی شکل ہوتی ہے۔ اس لیے ان تجلیات کا اظہار جب بڑے بڑے اجسام پر ہوا، مثلاً سورج پر، مثلاً چاند پر، مریخ پر، زمین پر، تو ان تمام پر جو اجسام تھے نا بڑے بڑے اجسام، تو تجلیات الہیہ یا اسماء الہیہ کی ظہور کی صورت میں یہ آئے تو یہ کرہ تھا یا کرے کے قریب قریب تھے۔ ابھی تو آپ لوگوں نے اندازہ ہی کہا ہے نا جی بیضوی ہے زمین، جی
مکمل پیمائش کبھی مکمل ہوگی تو ممکن ہے کچھ دائرے تک پہنچ ہی جائیں یا کرے تک پہنچ جائیں۔ پرانے جتنے بھی کیا نام ہے منطقی اور فلسفی ہیں یونانی، آج سے 150-200 سال پہلے تک، وہ تو اس پورے کرۂ ارض کو اس لیے کرۂ ارض کہا جاتا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری تمام یعنی مالائے سافل کے تمام اجسام کرے کی شکل میں ہے۔ زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سارے کرے ہیں۔ اور اس کرۂ ارض پر بھی جتنے بھی بنیادی طور پر سیلز ہیں وہ بھی کرے ہیں۔ ایٹم ہے جس سے آج آپ کہتے ہیں ایٹموں کے مجموعے سے خلیے بنتے ہیں اور سالمے بنتے ہیں اور پھر اس سے آگے اجسام بننا شروع ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو کیا ہے، کرہ ہے۔ اس کا جو نیوکلس ہے وہ بھی تو کرہ ہے۔ تو اصل میں تو انہی کروں کے مجموعے سے ہی آگے اجسام کی کیا ہے، کثرت پائی گئی ہے۔ تو اسماء الہیہ کا ظہور اسی نقطہ ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت سے، اسی کی تجلی سے، تجلی اعظم سے کیا ہے، پوری کائنات کے اندر ذرات اسی کے اثرات، اسی کی نورانیتیں ہیں جنہوں نے کرے اور دائرے کی بنیاد پر ساری چیزیں بنائی۔ اب خود نقطہ بھی کیا ہے، گول ہے، دائرہ ہے، چھوٹا سا یعنی ناقابل تقسیم، اور اسی کے ملنے سے ہی ایک لمبا خط بنا ہے، چاہے شکل مربع بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس مربع شکل کے جو خطوط ہیں وہ ان چھوٹے نکات پر مشتمل ہیں جو گول ہے۔ تو گویا کہ توحید الہی جو ہے وہ اس کائنات کے ہر ذرے میں، ہر شے کے اندر کیا ہے، داخل ہے۔ تو جب یہ داخل ہے تو پھر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ شاہ صاحب نے کہا یہاں اس لیے جان لینا چاہیے کہ ان سنت اللہ تعالی جرت بان نزول الوحدہ الی الکثرہ، وحدت کا جب نزول کثرت کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی یہ سنت جاری ہے، تو انما یکون بارتباطات مثالیۃ، عالم مثال کے اسی نقطے، دائرے اور کرے کے آپس کے ربط سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو جسم تک تجلی آئی ہے تو یہ تجلیات جن نکات اور روشنیوں کے جن بنیادی اجزاء سے، ایٹم سے گزر کر آئی ہے، وہ نکات پر ہی مشتمل ہے۔ تو مثالی رابطے جتنے بھی ہیں وہ تجلیات کی صورت میں انہی نکات اور دائروں اور کروں کی شکل میں دنیا کے اس عالم اجسام کے ساتھ مربوط ہے۔ وَعَلَىٰ تِلْكَ الْإِرْتِبَاطَاتِ تَتَمَثَّلُ الْوَقَائِعُ، اور انہی ارتباطات کے نتیجے میں اس دنیا میں واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، مثالی شکل میں آتے ہیں۔ اور وَإِيَّاهَا، اور انہی کی رعایت عالم قدم کی زبان انہی کی ترجمانی کرتی ہے۔ لسان القدم یعنی وہ دائرہ جو ذات باری تعالیٰ کا ہے، جو ہمیشہ کے لیے قدیم ہے، حادث نہیں ہے، فنا ہونے والی، تو اس قدم کی زبان میں یعنی شریعت میں، دین میں، انبیاء جس کی ترجمانی دنیا میں کرتے ہیں، تو ما امکنت مراعاتها، تو تمام کتب الہیہ کی جو زبان ہے اس میں اسی دائرے، کرے، نقطے اور وحدت کی رعایت کا لحاظ رکھا جاتا ہے سسٹم بناتے ہوئے۔ تو نظریہ توحید دے باری تعالیٰ اور نظریہ وحدت انسانیت وہ تمام اعداد و مقادیر کی تقسیم ترتیب کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پہلا قانون اور ضابطہ ہے اعداد و مقادیر کی تعیین کے سلسلے میں، کہ اللہ وتر ہے، وہ وتر کو پسند کرتا ہے، تو عددی سکیم وحدانیت کے گرد گھوم رہی ہے، پہلا اصول۔ نمبر 2، والاصل الثانی، دوسرا اصول یہ ہے، یہ جو پہلی سکیم تھی یہ تو قطعی اور حتمی اور اصولی ہے۔ دوسرا جو اصول آ رہا ہے وہ یہ
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بات مشاہدہ کرائی گئی تو جس دائرے میں مشاہدہ کرائی گئی اس مشاہدے کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عدد بیان کر دیے۔ وہ عدد منحصر نہیں ہے کہ یہی تعداد ہے اس چیز کی جو بیان فرما رہے ہیں، وہ تو اس وقت جو بھی مشاہدہ یا کشف کے ذریعے سے آپ کے سامنے چیز آئی، آپ نے اس کی مناسبت سے حضور نے وہ عدد بیان کر دیا۔ وہ عدد حتمی اور قطعی اس شعبے کا نہیں ہے۔ حتمی اور قطعی عدد تو وہ ہے جو پہلے اصول کے ذیل میں آتا ہے، مثلا جیسے نمازوں کا اوقات کے حوالے سے، نماز پڑھنے کے وطر کے حوالے سے، ایسے ہی تسبیحات کے حوالے سے، یا اور بہت سارے ایسے امور ہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جہاں جو کچھ مشاہدہ کرایا گیا وہاں حضور نے ایک گنتی بیان کی ہے، اور ہے اگرچہ وہ گنتی بھی وحدت یا وحدت کے قریب ترین جو وطر یا امام الاوتار کے وسیع اور نائب ہے، یعنی 3 7 3 5 وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ حصر نہیں ہے، پابند نہیں ہے ان میں جو مقدار بیان کی گئی ہے۔ ترغیب و ترہیب کا چونکہ معاملہ ہے، یہ فرائض و واجبات کی بات نہیں ہے، محض شوق دلانے کے لیے، آداب بیان کرنے کے لیے، ترغیب کے لیے اس عدد کو منکشف حضور کے سامنے ہوا، حضور نے اس منکشف عدد کو بیان کر دیا۔ جاننا چاہیے کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکی یا بدی کی کچھ عادتیں اور خصلتیں پیش کی گئیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا، وَيُكْشِفْ عَلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا انکشاف ہوا، فضائل حاضی ان کے فضائل کا، یا جو خراب برائیاں ہیں ان کی مذمت کی کوئی شکلیں آپ کے سامنے واضح کی گئیں، تو آپ نے جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا یا جتنا اس سے متعلق معلومات آپ کو ہوئی تھی، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ نے جو عدد بیان کیا وہ اس حالت میں جو مشاہدے میں آیا وہ بیان کر دیا۔ وَلَيْسَ مِن قَصْدِهِ الْحَصْرُ، وہاں حضور کا مقصد تمام نیکیاں یا تمام برائیوں کو جمع کرنا نہیں تھا، صرف اس دائرے سے متعلق جو امور تھے وہ بیان کر دیے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ عرضت علیہ اعمال امتی، میرے امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، اچھے بھی اور برے بھی۔ میری امت اچھے اچھے کام کون کون سے کرے گی اور برے برے کام کون سے کرے گی، سارے۔ تو فوجدت فی محاسن اعمالہا، لوگوں کے اچھے اعمال میں میں نے جو بہترین عمل پائے ان میں سے کم درجے کا وہ عمل تھا کہ الاذی یماط عن الطریق، کہ کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے جو چلنے والوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، راستے سے ہٹا کر لوگوں کو گزرنے میں سہولت، راستہ بند کرنے والی چیز اور رکاوٹ کو دور کر دینا، یہ اہم ترین نیکیوں میں سے یہ مجھے دکھائی گئی۔ اسی طرح مجھے اپنی امت کے برے اعمال بھی دکھائے گئے، اور ان اعمال میں نے جو چیز دیکھی کم سے کم وہ یہ تھی کہ مسجد میں کوئی آدمی تھوک دے یا ناک صاف کر دے، اور اس کو اگر کچی مسجد ہے تو اس کو دفن نہ کرے، مٹی کرید کر اس کے اندر مٹی اوپر نہ ڈھکے، بالفرض نماز کے دوران کنگھار آ گئی تو اس مٹی، حضور نے فرمایا چونکہ اس وقت تو مسجد نبوی کچی تھی، تو اس مٹی کے اندر دبا دے اس کو، اگر ایسی ضرورت پیش آئی گئی ہے، باہر نہیں جا سکتا۔ اول میں تو مسجد کے اندر تھوکنا حضور نے بڑی کراہت، اور خاص طور پر قبلے کی دیوار کی طرف تھوکنا، اس پر بڑی حدیثیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پیچھے بھی گزری تھی۔ یا ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرضت علیہ ذنوب امتی، مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا آیت کسی آدمی نے زبانی یاد کی اور پھر اسے بھلا دیا، قرآن یاد کیا اسے بھلا دیا، یا کوئی آیت یاد کی اور سورت یاد کی اور پھر اس کو بھلا دیا،
یہ بڑا عظیم ترین گناہ میں نے اپنے امت کے گناہوں میں سے دیکھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ ھذا ینبغی، اسی اصول پر، یہ جو دوسرا ہم اصول کا پہلا ضابطہ جو بیان کر رہے ہیں، اسی اصول پر حضور کی اس حدیث کی بھی تخریج کی جا سکتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو ڈبل اجر ملے گا، ثلاثۃ لہم اجرانی، ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ وہ آدمی جو پہلے تورات پر بھی ایمان لایا اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو قرآن پر بھی ایمان لایا، ڈبل، اپنے نبی پر بھی ایمان لایا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ایک آدمی۔ ایک وہ آدمی جو غلام تھا، اس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا، نماز وغیرہ عبادات جو اللہ نے فرض کی تھی، اور جو اپنا آقا تھا اس کا حق بھی ادا کیا، تو 2 کام اس نے خدمت کی۔ ایسے ہی وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، اس کی اس نے تربیت کی، حالانکہ غلام تھی، تربیت کی، اعلیٰ تعلیم دی، شعور دیا، اچھی طریقے سے تعلیم دی، احسن تعلیمہا، اس کی تعلیم اچھے طریقے سے کی، پھر اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد ایک آزاد عورت کے طور پر باعزت اپنی بیوی بنایا، تو اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ تو 2 اجروں کے لیے 3 آدمی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 ہی آدمیوں کو اجر ملے گا، باقی سارے اجر سے فارغ ہیں، نہیں، یہ حضور کے سامنے مشاہدہ کرایا گیا تو حضور نے اس کے مطابق ایک بات ارشاد فرما دی، یہ صرف انہی 3 ہی کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ اس موقع کی جو باتیں آئیں اس کے مطابق آپ نے بات فرما دی۔ یا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ بالکل کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، بالکل۔ اور 3 آدمی کون ہیں؟ بوڑھا جو زنا کرے، جوانی میں کوئی کرے تو جوانی کی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر بھی وہ شیطانت سے باز نہیں آتا، تو اللہ کبھی بھی اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ دوسرا ملکن کذاب، جھوٹا حکمران، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، ہاں جی، ملکن کذاب، جھوٹا حکمران، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کلام نہیں کرے گا۔ اور عامل متکبر، وہ عملہ جو متکبر ہے، انتظامی عملہ، عامل، گورنر، افسر، اور وہ متکبر۔ اب بنایا تو عملہ اس لیے تھا کہ لوگوں کی خدمت کرے، دفتر کس لیے قائم ہے؟ لوگوں کی خدمت اور کام کاج کرے، اور کام کرنے کے بجائے وہ تکبر اور غرور میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو جس سسٹم میں یہ 3 ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل کیا ہے، کلام نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 خصلتیں بیان فرمائی ہیں، اعلیٰہن، عمدہ ترین، ان میں کیا ہے؟ ایک بکری کسی کو دے دینا کہ لے بھئی اپنا دودھ شودھ پی لے، اور جب دودھ سے فارغ بھاگ جائے تو پھر مجھے واپس دے دینا، یعنی کسی غریب آدمی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے مفت میں، کرائے شرائے پہ نہیں، منہا، اس کو بکری کا بچہ دے دیا جائے کہ لو، لا یعمل عبد بخصلۃ منہا، ایسی 40 جس کی سب سے اعلیٰ ترین بات یہ ہے، خصلت یہ ہے، جب بھی کوئی بندہ ان خصلتوں میں سے کسی پر عمل کرتا ہے اور ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کی امید کا، یا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ انسانی بھلائی کا اس نے کام کیا۔ ایک بیچارہ غریب آدمی، اس کو دودھ نہیں ملتا، اس کو آپ نے بکری دے دی کہ لے بھائی تو دودھ پی لیا کر، کوئی بگائے بھینس دے دی، دودھ پی لیا کر۔ پہلا بنیادی ضابطہ، دوسرے اصول کا پہلا ضابطہ۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی عمل کی فضیلت منکشف ہو گئی، یا کچھ اس کے اجزاء اجمالی طور پر آپ پر منکشف ہوئے، وہاں آپ نے اپنا اجتہاد سے کام لیا۔ پہلے میں تو آپ کو وہ عدد دکھایا گیا اور اس کے مطابق آپ نے بیان کر دیا، اور دوسرے میں یہ ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا، ایک قاعدہ کلیہ کی شکل میں، ایک ضابطے کی صورت میں، اور ایک خاص عدد
ان امور کی سر انجام دہی کے حوالے سے جو ہو سکتا تھا کہ کثرت الوقوع ہے، اس عدد کو حضور نے متعین کر دیا، یا جس عدد کی زیادہ شان تھی اس کو بیان کر دیا، اس کی خبر دے دی۔ مثلاً اس اصول پر وہ حدیث جس میں فضائل بیان کیے گئے ہیں نماز کے، جماعت کی نماز کے، تو اس کی تخریج کی جا سکتی ہے، وعلی ھذا ینبغی، اس پر تخریج کی جا سکتی ہے حضور کے اس قول کی، اس ضابطے کے مطابق کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، 27 درجے زیادہ ثواب۔ تو اب 27 کا عدد بولا ہے، اکیلا آدمی نماز پڑھے تو 1 درجہ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 درجے۔ تو 27 درجے کیا ہیں؟ 9 تیا 27 اور 3 تیا 9۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اگر اس عدد کی وحدت کی طرف، وطر کی طرف اس کی تقسیم کریں تو ثلاثۃ فی ثلاثۃ فی ثلاثۃ، پہلے 3 کو 3 میں ضرب دو تو 3 تیا 9، اور 9 کو پھر 3 میں ضرب دو تو 9 تیا 27۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منفعتیں اور فائدے مشاہدہ فرمائے وہ 3 قسم کے تھے۔ تو شاہ صاحب نے اب 27 درجے جو ثواب ملتا ہے اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں اسی اصول پر کہ ما یرجع الی نفسہ۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا ایک اثر تو انسان کے اپنے ذات کو فائدہ پہنچتا ہے جماعت کی نماز میں، دوسرا فائدہ وہ ہے جو لوگوں کو جو وہاں موجود تھے، جو جماعت میں آپ کے ساتھ شریک تھے ان کے ساتھ، اور تیسرا فائدہ جس کا تعلق ملت مصطفیہ، پوری انسانیت میں جہاں جہاں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اس کی ملت کی شناخت بن گئی کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جماعت کی نماز کے 3 فائدے، اکیلا نماز پڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ ایک فرد کی بات ہے، لیکن جب جماعت سے پڑھے گا تو جماعت کے اثرات سے ایک تو ذات کو فائدہ ہے، ایک دوسرے انسانوں جن کے ساتھ نماز پڑھی ان کا فائدہ ہے، اور ایک پوری ملت اسلامیہ کے شاعر ہونے کی وجہ سے پورے ملت اسلامیہ کی اجتماعیت کا فائدہ ہے۔ تو اجتماعیتوں کے 3 فائدے دائرے۔ ذات کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نفس اس سے مہذب ہوتا ہے، کیونکہ جب صف بندی میں آ کر پاؤں سے پاؤں ملا کر صف بندی کے لیے 2 باتیں حضور نے فرمائی، تراسو، ابھی نئے نئے جو حاجی حج کر کے آئے ہیں انہوں نے سنا ہوگا وہاں امام بولتا ہے، ہر نماز میں امام کعبہ اعلان کرتا ہے تراسو و تصافو، صف بنا لو اور تراسو، جڑ جڑ کر کھڑے ہو، مل مل کر۔ یہ جملے حدیث کے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یعنی آپس میں اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ درمیان میں کوئی فرجہ یا درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا اگر خالی جگہ درمیان میں ہے تو وہاں شیطان گھس جاتا ہے، یعنی آپس میں تفریق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے تو پھر کیا ہے، شیطان کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو ایک تو تراسو، جڑ جڑ کر کھڑے ہو مل مل کر، اور دوسرا صف سیدھی ہو، پاؤں بالکل سیدھے، ہاں جی۔ تو 2 باتوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو من تہذیبیہا، ذات کو فائدہ یہ ہے کہ انسانی نفس مہذب ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے جو اجتماعیت میں ہوئی ہے اس سے ملکیت غالب آتی ہے، بہیمیت ٹوٹتی ہے، اور بہیمیت ٹوٹتی ہے 3 چیزیں ہو گئی، مہذب ہونا، ملکیت کا ظاہر ہونا، بہیمیت کا ٹوٹنا، ذاتی فائدے 3 ہو گئے۔ وما یرجع الی الناس، باقی انسانوں کی نسبت سے باقی انسانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ جماعت کی نماز آپ نے پڑھی، نمبر 1 من شیوع السنت الراشدۃ فیہم، ایک اچھا طریقہ کار اور سنت مسلمانوں میں پھیلا، گھر سے چل کر آپ جماعت میں آئے تو ایک اچھا طریقہ لوگوں میں پھیلا کہ لوگ اپنا اپنا گھر چھوڑ کر جماعت میں شریک ہوں، پہلا۔ دوسرا، اب اس میں تنافس، یعنی ہر آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ جب ہر آدمی جماعت کی نماز کے لیے شوق سے گھر سے چل کر آئے گا تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے کہ یار مجھے بھی جانا چاہیے۔ 2، اور ان کی تہذیب بھی ہوگی
کہ جو وہ منتشر ادھر ادھر ہیں وہ ایک امام کے پیچھے ایک ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ 100 50 200 1000 2000 جو آدمی بھی مسجد میں جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی اجتماعی طاقت اور قوت بھی دشمن پر ظاہر ہوگی، ان کا کلمہ، ان کی اجتماعیت جو ہے اس کی طاقت کا بھی رعب پڑے گا۔ جہاں آدمی جتنے زیادہ جمع ہوں تو ان کا ایک رعب پڑتا ہے، خاص طور پر دشمن کے کسی ماحول میں ہو۔ تو 3 فائدے باقی لوگوں کو ایک آدمی کی جماعت کی نماز پڑھنے سے فائدہ ہوئے۔ اور ملت کے اعتبار سے 3 فائدے کون سے ہیں؟ من بقائہا غزۃً طریۃً۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس جماعت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ملت جو ہے ہر دور میں اس کی اجتماعیت تازہ ہوگی۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس کی عظمت شان، اس کی سربلندی کے نتیجے میں ملت ہر آنے والی نسل کے اندر اسی طرح بعینی اصل شکل میں برقرار رہے گی۔ دوسرا، ملت کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ تحریف بھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، بالفرض اکیلا گھر میں پڑھ رہا ہو، کسی بھی طریقے سے پڑھ رہا ہو تو کیا پتہ چلے گا کہ صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے؟ جب آ کر جماعت میں لوگوں کے سامنے آپ پڑھ رہے ہوں گے اور آپ نے وہاں کوئی غلط حرکت کی ہوگی اپنے خیال غفلت سے ہی صحیح، تو وہاں دوسرے سمجھانے والے ہوں گے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے۔ اور پھر ویسے بھی انسان جماعت میں دوسروں کی نقل کرتا ہے، تو امام جو ظاہر ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ سیکھا ہوا ہے تو اس کی نقل کریں گے لوگ، اس کی اتباع کریں گے، اس سے سیکھیں گے، بلکہ جو سینئر پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے سیکھیں گے، تو تحریف نہیں ہوگی۔ اس لیے شاہ صاحب نے حج کے فضائل میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ تحریف نہیں ہوگی، ورنہ تو ہونا کیا تھا، افریقہ والے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، آسٹریلیا والے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، ہندوستان والے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ اسلام الگ الگ ہو جاتا، اور اگلی تیسری چوتھی نسل میں جا کر ان کا طریقہ ادائیگی جو ہے وہ کبھی بھی کیا ہوگا، ایک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر سارے ایران و توران دنیا بھر کے سارے انسان حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں ایک امام کے پیچھے ایک نماز پڑھیں گے تو جو اپنی اپنی غلطیاں یا کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسے ہی مسجد میں آ کر جماعت کی نماز پڑھیں گے تو اپنی اپنی کوتاہیاں جو ہے دور کرنے کا موقع ملے گا، مسائل معلوم ہوں گے، تو تحریف نہیں ہوگی، اور ولا تہاون، اور نہ ہی سستی اور انتہا پسندی پیدا ہوگی، کوتاہی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جوش اور خروش سے انسان آتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے ساتھ تو ایک جذبہ بڑھتا ہے کہ ہماری پارٹی میں اتنے لوگ ہیں، اتنی اجتماعیت ہے، جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی بڑی کیا ہے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، اور سستی اور کاہلی دور ہوگی، ہمت کر کے انسان وہاں جائے گا۔ تو ہر 3 کے اندر 3 فائدے ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے بتلایا کہ پہلا جو تھا جو ذات کے فائدے کے متعلق ہے، اس کے اندر پھر 3 فائدے ہیں۔ کیا؟ کہ القرب من اللہ تعالی والملأ الاعلی، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے ان 3 کاموں کے کرنے سے، یعنی انسان مہذب بن جائے، ملکیت غالب ہو جائے، بہیمیت دب جائے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے، انسان کو قرب بارگاہ الہی حاصل ہوتا ہے اور مالا اعلیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، کتابت الحسنات لہم، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وتکفیر الخطیئات عنہم، اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ 3، اور جو دوسرا جو ہے یعنی باقی انسانوں کی نسبت سے اس میں 3 فائدے کون سے ہیں کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو جماعت کا یہ ڈسپلن آپ کے محلے اور آپ کے ملک کے نظم و نسق کو بہتر بنائے گا۔ کیا شاہ صاحب نے بات کہی ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں انتظام حیہم و مدینتہم، ان کے محلے اور شہر اور ان کی مملکت کا جو نظم و نسق ہے وہ بڑا بہترین اور منظم ڈسپلن والا ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک امام کے پیچھے کیا ہے، ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سمیع اللہ لمن حمدہ وغیرہ وغیرہ، جیسے وہ ڈسپلن میں ہوتے ہیں، ایسے ہی اپنے ملک کی جو انتظامیہ ہے
انتظامیہ اور اس کا جو امام یا ملک کا سربراہ ہے اس کے نظم و نسق کے ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں، ان میں انتشار نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ، وَنُزُولُ الْبَرَكَاتِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب یعنی نظم و نسق کسی ملک کا اچھا ہو، کسی محلے کا اچھا ہو، صفائی ستھرائی، ہاں جی، ترتیب، انتظامات اچھے ہوں، تمام مسائل لوگوں کے حل ہو رہے ہوں، تو دنیا میں برکات آتی ہیں، یعنی معاشی خوشحالی ہوتی ہے، سیاسی آزادی ملتی ہے، امن و امان ملتا ہے۔ اور وشفاعت بعضهم لبعض فی الآخرہ، اور آخرت میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے یہ لوگ کہ ہاں اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، گواہی دے گا ہر آدمی کہ دیکھو جی یہ نمازی تھا، ہماری مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اور دنیا میں اس کا نظم و نسق ان کا بڑا اچھا تھا۔ اور اگر دنیا میں نظم و نسق اچھا نہ ہو تو پھر کیا سفارش کریں گے وہاں، پھر برکتیں کیا نازل ہوں گی۔ تو اس کے دوسرے کے بھی 3 فائدے، اور جو تیسرا ہے یعنی جس کا تعلق ہاں جی ملت مصطفیہ کے ساتھ ہے، اس کے بھی 3 باتیں ہیں۔ تمشیۃ اجماع الملأ الاعلیٰ، جماعت کی نماز کے ذریعے سے ملأ اعلیٰ کا اجماع وہ حرکت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ایک امام کے پیچھے ہاں جی صفاً کانہم بنیان مرصوص اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا اجماع ان کے لیے کیا ہے، مدد پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی جو رسی آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ الممدود، اللہ نے رسی پھینک رکھی ہے، یعنی قرآن۔ تو نماز میں جماعت کے ساتھ جب امام قرآن پڑھتا ہے اور سب پوری توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے معنی پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہر ایک کا دل اس رسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور جب ہر ایک کا دل اس نورانیت سے ملا تو ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے تو ایک چراغ جلا اس کے دل میں، اور جب سینکڑوں نے ایک جماعت کے ساتھ پڑھی تو ان کے انوارات جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو جیسے کہیں بہت سارے کمکمے روشن ہوں، تو وہاں جو تعاکس ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے روشنیوں کا، تو وہ منظر ہی کچھ اور بنا دیتا ہے۔ تو ملت مصطفیہ کے ہاں جی ماننے والوں کے انوارات کا تعاکس ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو 3 یہ ہو گئے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں 3 اور 3 تیا 9، اور پھر ہر ایک ان 9 میں 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ تو 3 تیا 9 اور 9 تیا 27 درجے ہو گئے۔ اب اس کا بڑا تعلق نظم و نسق اور انتظامات سے ہے، تو اس لیے 27 درجے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں 25 درجے کا بھی ذکر ہے، ب25، اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ جماعت کی جو منفتیں ہیں، جماعت کی نماز کی منفتیں ہیں وہ 5 ہیں، اور 5 میں ہر ایک میں پھر 5 ہے، تو 5 5 25۔ شاہ صاحب نے اس کی بھی توجیہ کر دی۔ نمبر 1، جماعت کی نماز سے انسانوں میں استقامت آتی ہے۔ نمبر 2، جماعتی اجتماعیت پڑتی ہے۔ نمبر 3، ملت مضبوط ہوتی ہے، فرشتے جو ہیں ان کے لیے بست کرتے ہیں، شیاطین ان سے بھاگتے ہیں۔ 5 باتیں یہ ہو گئیں، اور ہر ایک 5 کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دنیا میں برکات نازل ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے لیے لکھ لی جاتی ہیں، گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں، نبی اور فرشتوں کی سفارش ان کی ہوتی ہے۔ 5 باتیں ہیں، 5 5 25۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالسَّبَبُ اخْتِلَافِ الرِّوَایَاتِ فِی ذَلِکَ اخْتِلَافُ وُجُوهِ الضَّبْط۔ روایات کے اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کسی راوی نے ایک پہلو سے اس روایت کو سنا اور اس کو منضبط کیا، دوسرے نے دوسرے پہلو سے، تو اس لیے جن جن پہلوؤں سے بھی ہوا تو ہر پہلو سے جو اجتماعیت کے فوائد ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ دوسرے اصول کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وَرُبَمَا، بسا اوقات حضور کسی عدد کو لاتے ہیں کسی شے کی عظمت بیان کرنے کے لیے، وہاں اصل مقدار مطلوب نہیں ہوتی،
کثرت بتلانا مطلوب ہوتی ہے، اس کی زیادتی بتلانا مطلوب ہوتی ہے۔ تو کوئی عدد ایسا لے آئے جو بطور مثال کے ہوتا ہے۔ اسی کی نظیر ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی محبت میرے دل میں پہاڑ کے برابر ہے، یا فلاں آدمی کی قدر ایسی ہے کہ جو آسمانوں سے چھو رہی ہے اس کی قدر۔ تو جیسے عربی میں یہ جملے کسی کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہاں حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ اس اصول کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا جب وہاں منکر نکیر ان سے پوچھیں گے، فرشتے سوال کریں گے کہ من ربو کا، من دینو کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے، صحیح جواب دے گا تو پھر فرشتے اس کو کہیں گے ہاں جی کہ بھائی تمہاری قبر جو ہے وہ 70 ذراع کھول دی جائے گی۔ اب وہاں 70 کا عدد آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پیمائش کر کے کیا ہے وہاں 70 کی پیمائش ہونی، کثرت ہے، یعنی بڑی وسیع قبر بنا دی جائے گی۔ یا ایک دوسری روایت میں ہے کہ مد البصر، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر جو ہے وسیع ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی کثرت مراد ہے، بڑا ہونا مراد ہے۔ یا جیسے حضور نے فرمایا کہ میرا حوض جو ہے قیامت کے دن ہاں جی اس کا اتنی بڑی مقدار ہوگی کہ کعبہ سے شروع ہوگا اور بیت المقدس تک، یعنی بیت المقدس میں جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا لمبا چوڑا میرا حوض ہوگا، حوض کوثر، جس سے میں لوگوں کو دودھ پلاؤں گا۔ اب یہاں بھی اس سے مراد کوئی باقاعدہ یہی حد بندی پیمائش نہیں، بلکہ اس سے مراد وسعت ہے، بہت بڑا ہوگا۔ یعنی ایسے حضور نے فرمایا میرا حوض، ایک اور دوسری حدیث میں فرمایا میرا حوض جو ہے ایلا ایک شہر ہے مصر میں، اور عدن جو ہے یمن میں ہے، وہ تو آج بھی اس کا نام عدن ہی ہے۔ تو ایلا سے عدن کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا لمبا یا چوڑا میرا حوض ہوگا۔ تو یہ بھی وسعت بیان کرنا مقصود ہے۔ اس جیسی چیزوں میں کبھی تو مقدار بیان کرنا مقصود ہوتی ہے اور کبھی دوسری مقدار بیان کرنا مقصود ہوتی ہے۔ یعنی اسی حوض کے لیے ایک مقدار تو بیان کی ہے کعبہ سے بیت المقدس تک، تو ممکن ہے کہ یہ چوڑائی ہو، اور ایک ایلا سے عدن تک تو ہو سکتا ہے یہ لمبائی ہو۔ تو مقدار کی مختلف نوعیتیں مختلف روایات میں بیان کی گئی، ان میں کوئی تناقض یا تعارض نہیں ہے، غرض ایک ہی ہے اس سے۔ والاصل الثالث، تیسرا بنیادی اصول اعداد و مقدار کے سلسلے میں یہ ہے کہ انہ لا ينبغي ان يقدر الشيء الا بمقدار ظاہر معلوم یستعملہ المخاطبون فی نظائر الحکم۔ شریعت نے وہ مقدار متعین کی جس سے عام طور پر لوگ مانوس ہیں، ظاہری طور پر اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو جن باتوں سے وہ پہلے مانوس اور چلے آ رہے تھے ان کے پیمانے، تو شریعت نے بھی وہی پیمانے مقرر کر دیے۔ یعنی لوگوں کے تعامل اور لوگوں کے اعمال کی مناسبت سے وہ مقدار تعداد کے اعتبار سے متعین کر دی گئی۔ وَلَهُ مُنَاسَبَةٌ بِمَدَارِ الْحُكْمِ وَحِكْمَتِهِ، اور پھر اس عدد یا مقدار کی مناسبت بھی پائی جاتی تھی اصل حکم اور اس کی حکمت کی مناسبت سے۔ تو فلا ينبغي، پس نہیں مناسب تھا کہ مثلاً دراہم کی مقدار متعین کی جائے، تو دراہم کا جو کم سے کم پیمانہ تھا وہ اوقیہ تھا، تو اس اوقیہ سے ہی پہلے لوگ عمل کرتے آ رہے تھے، تو حضور نے اسی کو برقرار رکھا، اور اوقیہ کے حساب سے 200 اوقیہ پر زکوٰۃ۔ ہاں جی، اب کوئی نیا پیمانہ جاری کرنے کے بجائے وہی پیمانہ جو ان کے ہاں استعمال میں تھا اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ یا جیسے کھجوریں تھیں تو کھجوروں کا پیمانہ اوساق تھا، وسق، تو 5 وسق تک کھجور جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، اس سے اوپر زکوٰۃ کی بات کی۔ تو یہ چونکہ لوگوں میں پہلے سے یہ لوگ عرف میں استعمال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 5 کا عدد میں آپ وہ لے آئے، اس کو کیا نام ہے وطر سے مشابہت کے قریب ترین 5 کے عدد کو۔ ہاں جی، لیکن وہ جو پیمانہ تھا وہ اسی طریقے سے وہی برقرار رکھا جو پہلے سے، اس کا کوئی نیا نام رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ولا ينبغي، اور یہاں یہ مناسب نہیں ہے، یہاں حضور نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ ایسے کریں کہ وہ جز متعین کرتے کہ جو باقاعدہ
حساب کتاب میں باریک حساب سے لوگوں کے سامنے آئے۔ حضور نے اس حساب کو برقرار رکھا جو عام انسانوں میں کرنا آسان ہو، کیونکہ حساب میں جو کسر کرنا ہے، چھوٹے چھوٹا باریک جزئی حساب کرنا، یہ عام ان پڑھ لوگوں کے لیے کرنا کیا تھا؟ مشکل تھا۔ جب دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے، پڑھے لکھے ہوں یا غیر پڑھے لکھے ہوں، ان کے لیے نظام بنانا مطلوب ہے، تو جو موٹا موٹا حساب جو آسانی سے لوگ کر سکتے ہیں اسی کو پیش نظر رکھا جائے۔ وہ جو متعمقون فی الحساب، حساب میں بڑی گہرائی میں جا کر باریک بینی سے جو حساب نکالا جاتا ہے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ مثلاً کا جزء من 17، 17 کا کوئی جز نکالا جائے تو یہ اب نکالنا خاصا مشکل ہے حساب کتاب۔ وجزء من 29، یا 29 کا کوئی اس کی مساوی تقسیم کی جائے۔ اب آپ 17 کو مساوی کیسے تقسیم کریں گے یا 29 کو کیسے مساوی تقسیم کریں گے؟ تو اس کے تقسیم کرنے کے لیے کافی کچھ قصور لانے پڑیں گے، یعنی کسی نہ کسی کو کاٹنا پیٹنا پڑے گا، اس کے نیچے ذیلی اجزاء بنائیں گے، پھر کہیں جا کر کیا ہے وہ تقسیم ہوگا۔ یا 17 کی تقسیم کا وہ واقعہ جو حضرت علی کی مناسبت سے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے تو وہ واقعہ جس میں انہوں نے ایک اونٹ منگا کر 18 کروائے اور پھر اس کی تقسیم کی جو اس کے وصیت کرنے والے نے کی تھی، تو یہ بڑا باریک حساب ہے، ہر آدمی اس کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہیں، فرائض یعنی وراثت کے اندر جو ذوی الفروض ہیں، جو سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، ماں باپ اور اولاد اور بھائی اور بہنوں کے لیے ذوی الفروض کے جو حصص مقرر کیے ہیں، ان میں قصور نہیں لائے، لیکن ایسے قصور لائے جو بہت آسان تھے۔ مثلاً نصف اور نصف کا نصف، ربع، ثلث، سدس اور نصف، یہ تقسیم کرنا کوئی مشکل نہیں، عام آدمی ہر دیہاتی کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ کل وراثت ہے، مال ہے، اس کا نصف آدھا آدھا کرو تو نصف بانٹنا آسان ہے، اس کے 4 حصے کرو تو ربع نکل آیا، اسی کے 3 حصے کرو تو 3 ثلث نکل آئے، 1/3 حصہ نکل آیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی ذوی الفروض کے جتنے بھی حصے ہیں جو 8 بنیادی ذوی الفروض ہیں، ان کے حصے اسی پر تقسیم ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آگے پیچھے باریک کسر کا حساب اس کے اندر نہیں ہے۔ ومعرفت مخرج ہے وذالک فصلان، اس کی شکل بھی 2 ہے، مثلاً ایک سدس، ایک ثلث اور ایک ثلثان۔ ذوی الفروض کے جو وراثت کے حقوق ہیں، میراثی لوگ جانتے ہیں، میراثی کسے کہتے ہیں؟ جو میراث کا علم رکھنے والا ہے، علم میراث کے، چونکہ یہ جو میراثی کا لفظ مشہور ہے، اصل میں تو وہ تھا جو مرنے کے بعد آ کر ان کی وراثت کے حصص کا اعلان کرتا تھا، اس کو میراثی کہتے تھے۔ اب لفظ جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں بگڑتا کھیل تماشے کرنے والوں کے لیے چلا گیا، ورنہ تو علم میراث سے میراثی ہے۔ وثانیہما، اور دوسری تقسیم کیا ہے؟ ثمن، ربع اور نصف، 8واں، چوتھا اور آدھا۔ پہلے میں کیا تھا؟ سدس، ثلث اور ثلثان، اور ثمن، ربع اور نصف، 3 حصے۔ سرہ، اس کا راز یہ ہے کہ ان یظہر فضل ذی الفضل و نقصان ذی النقصان بادی الرائے، کہ جو فضل والے ہیں ان کو ان کا حصہ، اور جو نقصان والے ہیں ان کو نقصان کا حصہ ظاہری طور پر سامنے کے سامنے آ جائے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لڑکے کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے کیا ہے؟ 1 حصہ، تو دونوں کو ملا کر ثلث کی تقسیم سامنے آ گئی۔ اسی طرح خامن، عورت، مرد اور عورت کے بچے ہیں تو تقسیم اور بچے نہیں ہیں تو تقسیم اور۔ تو تمام مسائل فرائض کے یعنی وراثت کے مسائل کی تخریج کرنا ہر ادنا سے ادنا دور دراز سے رہنے والے آدمی اور قریب سے قریب آدمی کے لیے اس کی تخریج کرنا کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی۔ وحیثما وقعت الحاجۃ الی مقدار دون مقدار المعتبر، جہاں بھی ضرورت پیش آئے کسی مقدار کو دوسری معتبر مقدار سے الگ کرنے کی، جہاں بھی ایسی صورت پیش آئے
لا تکون النسبت بینہما نسبت الضعف، وہاں ضرور ضعف ڈبل کی نسبت ہوگی، تو فلا ینبغی، اب دیکھو ثلث ہے تو اس کا ڈبل ثلثان، جی نصف ہے تو اس کا مکمل، یا نصف کا ربع کا ہے، ربع کے ڈبل کرو تو وہ کیا ہو گیا نصف، یا ربع کے 4 کرو تو کیا نام ہے ثمن ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کا ڈبل ہے۔ فلا ینبغی ان یعتدی من الثلثین بین النصف والواحد ومن الثلث بین الربع والنصف، اس لیے کہ تمام اجزاء میں سے یہ تو کیا ہے زیادہ سے زیادہ مخفی تھے، تو ان کو ڈبل کر دو تو کیا ہے حساب نکل آئے گا۔ شاہ صاحب یہ 3 اصول بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا أُرِيدَ تَقْدِيرُ مَا هُوَ كَثِيرٌ فِي الْجُمْلَةِ فَالْمُنَاسِبُ أَن يُقَدِّرَ بِثَلَاثَةٍ، جب یہ ارادہ کیا جائے شے کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے، اگر آپ نے وہاں کثیر کو قلیل کی صورت میں ظاہر کرنا ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس کو 3 پر لے آؤ، یعنی کم سے کم کسی کثیر کو بیان کرنا ہو تو جو واحد سے مناسبت رکھنے والا وتر ہے وہ کتنا ہے 3۔ وَإِذَا أُرِيدَ، جب ارادہ ہو تقدیر ما ہوا اکثر من ذالک، تو مناسب یہ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی رکھو 10۔ وَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَدْ يَكُونَ قَلِيلًا وَقَدْ يَكُونَ كَثِيرًا، کبھی قلیل کبھی زیادہ کثیر ہوتی ہے، تو مناسب ہے کہ اس کی کم سے کم حد اس کو اختیار کر لو اور زیادہ سے زیادہ حد کو لے کر اس کا آدھا کر لو۔ کم سے کم حد کتنی ہو سکتی ہے ممکنہ، اور زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہو سکتی ہے، تو اور اس کو آدھا کر لو۔ تو آدھا کرنے سے کیا ہے وہ بھی وتر کی صورت میں 7 کی صورت میں آ جائے گا۔ والمعتبر فی باب الزکوٰۃ، دوسرا فائدہ، زکوٰۃ کے باب میں جو عدد حضور نے بیان کیے ہیں وہ خمس ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ نبی کا ہے خمس۔ وعشر ہے، یا نصف العشر ہے، یا ربع العشر ہے، جی 10واں حصہ، یا 10ویں حصے کا نصف ہے تو کون سا ہوا 5واں، اور اس کا ہوا تو 2.5% جیسے زکوٰۃ ربع العشر۔ لأن زیادت صدقہ تدور علی کثرت الریع وقلت المعونہ، اس لیے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ان پر ہے کہ جہاں فصل زیادہ ہو اور محنت کم ہو۔ بارانی زمین ہے مثلاً، تو بارانی زمین جس میں پانی خود نہیں لگایا، قدرتی بارش سے یا دریائی پانی سے کیا خود بخود سیراب ہوگی، محنت مشقت کم ہے، اور بارانی زمین میں اگر موقع پہ صحیح بارشیں ہو جائیں تو فصل بھی خوب ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر کیا لگایا گیا عشر، جی۔ اسی طریقے سے اس سے کم درجے میں جہاں پانی بھی خود دینا پڑا تو نصف العشر، جہاں اور بھی مشقت آ گئی مال تجارت مثلاً تو وہاں 2.5% زکوٰۃ آ گئی، اس کا ربع العشر۔ تو محنت اور مشقت کی تقسیم اور ترتیب سے کیا ہو گیا اس میں تغیر و تبدل ہو گیا۔ وکانت مکاسب جمہور اہل الاقالیم، اب جتنے بھی دنیا بھر کے ممالک میں جمہور لوگ رہنے والے ہیں ان کے جتنے بھی پیشے ہیں، اگر پیشوں کو تقسیم کی جائے تو اس کے بھی 4 درجے ہیں، پیشوں کے بھی کیا ہے 4 درجے ہیں۔ وکان المناسب، مناسب یہ ہے کہ اس فرق کو ہر دونوں مرتبوں میں زیادہ صراحت کے ساتھ واضح کر دیا جائے۔ وذالک ان تکون الواحدہ منہا ضعف الاخری، تو ایک کا ڈبل اس کو کر دیا جائے۔ اب یہ جو زکوٰۃ سے متعلق چونکہ امور ہیں یہاں اصولی کلی بحث میں نہیں ہے، آگے جب قسم ثانی میں کتاب الزکوٰۃ آئے گی تو وہاں ان اعداد کی جو مزید تفصیلات ہیں کہ ہر زکوٰۃ کے نصاب میں جو عدد اختیار کیا گیا ہے اس کے پیچھے کون کون سے پیشوں کی تفصیل ہے، پیشوں کے درجات اور زکوٰۃ کی تقسیم کا آپس میں میکنزم کیا ہے، اس کا انتظامی اس کے پیچھے مکمل سسٹم کیا ہے، اس کی عنقریب تفصیل کتاب الزکوٰۃ میں آئے گی۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ، وَإِذَا وَقَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ تَقْدِيرِ الْيَسَارِ مثلاً، اور جب کوئی حاجت پیش آئے کہ جس میں وسعت اور خوشحالی ہے مثلاً، اس کا اندازہ لگانا ہے تو ينبغي ان ينظر
مناسب ہے کہ یہ بات دیکھی جائے کہ علامہ یعد فی العرف یسارن، کہ عام عرف میں مالداری کسے کہا جاتا ہے، وسعت یا خوشحالی کسے کہتے ہیں، وَیُرَا فِیہ مَا هُوَ مِنْ أَحْکَامِ الْیَسار، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اس سوسائٹی میں جب کسی کو مالدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا خوشحال ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس کے کون کون سے احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ وذالک، جن کو پابند بنایا گیا ہے، ظہور مکلفین جو ہیں ان کا عادت کا لحاظ رکھا جائے گا، مشرقوں میں بھی جائزہ لو اور مغربوں میں بھی جا کر جائزہ لو، شمال اور جنوب میں بھی دیکھو، عرب اور عجم میں بھی دیکھو، تمام دنیا کے انسانوں کی نفسیات کا تحلیل و تجزیہ کرو کہ وہ مالداری کسے قرار دیتے ہیں، اور ایسے طریقے سے وہ معیار ہو جو گویا کہ ایک مذہب طبیعی کے طور پر ہو، ان کے لیے اگر کوئی اور رکاوٹ، کوئی قدرتی آفت نہ آئی یا کوئی اور مسئلہ نہ ہوا تو ہر جگہ کے انسانوں کی اتنی مقدار جو ہے وہ ضرور مالداری کے دائرے میں آتی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن بِنَاءُ الْأَمْرِ عَلَىٰ عَادَةِ الْجُمْهُورِ، اگر سسٹم کا تعلق جمہور کی عادات و اطوار کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو لوگوں کا حال خراب ہو جائے گا، اس سے زیادہ آپ ٹیکس لگائیں گے مثلاً ان پر۔ فالمعتبر، اور اس سلسلے میں جو پہلے زمانے کے عرب لوگ گزرے ہیں ان کی حالت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو بہت ساری ترقیات ہو کر مختلف قسم کی نوعیتیں وجود میں آ گئیں، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اور جن کی عادات کی بنیاد پر شریعت متعین ہوئی ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو اس زمانے کے جو معیارات ہوتے ہیں وہی اس کے بنیادی عملی نظام کے حصے دار ہوتے ہیں، کیونکہ نظام وہاں سے چلا ہے، تو جہاں سے نظام چلا ہے وہاں جو بنیادیں رکھی گئی ہیں وہی آگے تک چلتی رہیں گی۔ وَلِذَالِکَ، اس لیے شریعت نے خزانے کا لفظ جہاں بھی استعمال کیا ہے، کنز کا یا مالدار کا لفظ استعمال کیا تو بِخَمْسَةِ أَوْبَاقٍ، 5 اوقیہ جس کے پاس سونا ہے تو گویا کہ وہاں سے خزانے کا تعلق شروع ہو جائے گا۔ لأنها تکفی، اس لیے کہ اس زمانے میں، آج کی بات نہیں ہو رہی، اس زمانے میں، کون سا زمانہ؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن نازل ہوا، اس وقت ایک گھر کے رہنے والوں کو 5 اوقیہ جو سونا ہے 1 سال کی اس کی ساری ضروریات کے لیے کافی تھا، سال بھر کے خرچے کے لیے کافی تھا۔ فی اکثر اطراف المعمورہ، جتنی آباد دنیا تھی اس کی اکثریت علاقے میں، سوائے ان علاقوں کے جہاں کوئی قحط زدہ ہو، کہیں کوئی قدرتی مصیبت آ گئی ہو، یا ان کے اور کوئی اعمال کے اندر خرابی ہو، محنت سے جان چراتے ہوں، کام کاج نہ کرتے ہوں، اس کے اعتبار سے۔ ایسے ہی سونے کا اگر 5 تھا، اوقیہ تھا، تو وقدر السلۃ الصغیرۃ من الغنم ب40، عرب لوگ ریوڑ بکریوں کا چراتے تھے، تو کم سے کم 40 بکریاں اگر کسی آدمی کے پاس ہے اور سال گزر جائے اس پر، اور اس چرائی کے زمانے میں اس میں اضافہ بھی ہو، تو 40 بکریاں سال بھر کے خرچے کے لیے کافی تھی چرواہوں کے لیے۔ اور والکبیرہ، بہت زیادہ اگر تعداد ہو تو وہ 120، 120 بکریوں کا ریوڑ ہو۔ ایسے ہی اگر کسی کی کھیتی کاشت ہوئی تو اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار 5 اوساق تھی، 5 وسق تھی، خاص قسم کا پیمانہ تھا۔ اس لیے کہ شاہ صاحب نے اس کی وجہ بھی بیان کی، اس لیے کہ ایک گھر، ایک چھوٹی سی فیملی جو ہے، اس میں کیا ہے، ایک مرد ہوتا ہے، ایک اس کی بیگم صاحبہ ہوتی ہے، زوج و زوجہ ہوتا ہے، و ثالث، اور تیسرا اما خادم، یا تو خادم ہوتا ہے یا ان کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ انسان اگر ایک دن میں کھاتا ہے، ما یاکل الانسان فی الیوم واللیلہ، 24 گھنٹے میں، تو وہ مد اور رطل آدھ پاؤ سے زیادہ نہیں کھا سکتا 24 گھنٹے میں۔ اور وَيَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَىٰ إِدَامٍ، اور اس کے ساتھ اسے سالن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو سالن بھی ساتھ شامل کر لو۔ تو وَهَذَا الْقَدْرُ، اگر ایک سال 365 دنوں پہ ان 4 آدمیوں کا خرچہ لگایا جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اتنی گندم میں اس کا گزارا ہو جائے گا۔ 5 وسق گندم جو ہے اس کے اندر اس کا کیا ہے، گزارا ہو جائے گا۔ اور ایک مد جو ہے 24 گھنٹے میں انسان کھاتا ہے، تو تمام ائمہ کے نزدیک جو مد ہے وہ 543 گرام ہے۔
اور امام ابو حنیفہ کے یہاں 815 گرام کا ہے ایک مد ہے، تو ایک مد میں 815 گرام ہے، تو 815 گرام ایک آدمی کے لیے دن بھر میں کافی ہے، ضائع نہ کرے تو، اور بندوں کی طرح کھائے، جانوروں کی طرح نہ کھائے، تو ایک سال کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی پانی کی کثیر سے کثیر تعداد، اس کے لیے 2 قلے کافی ہیں، 2 بھٹکے، لأنہ حد لا تنزل منہ المعادن، یہ حد ہے کم سے کم کہ کوئی معدن یعنی چشمہ اس سے کم درجے کا نہیں ہوتا، اور ولا ترتقی الاوانی فی عادۃ العرب، اور عربوں کے ہاں بڑے مٹکے سے بڑا کوئی اور برتن ہوتا بھی نہیں تھا، تو 24 گھنٹے میں ایک مٹکا پانی جس میں وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی ہے، 2 مٹکے پانی اور اس میں کھانا پینا بھی ہے، 24 گھنٹے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ تو یہ حضور نے قلتین کا لفظ بولا ہے، 5 اوقیہ کا، 120 بکریوں کا، یا اسی طریقے سے اونٹوں کا کی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تمام زکوٰۃ وغیرہ کے جتنے بھی حسابات ہیں وہ ہیں جس میں حضور نے کہا کہ یہ آدمی مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو مالدار مراد وہ ہے کہ اگلے 1 سال کے لیے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہو۔ اب اس زمانے میں تو کیا ہے، چاندی جو تھی وہ سال بھر کے لیے پورا خرچہ کر دیتی تھی، اور اب چاندی 800 روپے ہے تو 40,000 پہ زکوٰۃ فرض کر دیتی ہے گورنمنٹ۔ اب 40,000 میں سال بھر کا خرچہ ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا۔ سونا ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ 80-85 ہزار روپے سونا ہے، تو 7.5 تولے سونا ہو تو 4-5 لاکھ بنتا ہے، تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر کا گزارا ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی 4 لاکھ ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے، 4 لاکھ سے اوپر جیسے ہی آمدن جاتی ہے تو پھر کیا ہے، ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وقس علی ذالک سائر التقدیرات، تمام جتنی بھی تقدیرات یا اندازے حضور نے مقرر کیے ہیں ان تمام کو اسی پر قیاس کر لیں کہ جو اس زمانے میں جب جو سسٹم بنایا تو زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، تو اس کے لیے انہی تقدیرات کو اختیار کیا گیا جو جمہور انسانوں کے لیے سال بھر کے خرچے کے لیے پورے ہوتے تھے، تو اس کو غنی یعنی مالدار ڈکلیئر کر دیا اور اس پر زکوٰۃ لازمی قرار دے دی۔ تو یہ اعداد و تقادیر، اس کے بغیر بھی کوئی سیاسی سسٹم قائم نہیں ہو سکتا، اس کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے۔ سیاست کے ابھی باب چل رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔